حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ بہت کچھ جان کر خاموش رہنا میرا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا کڑوی چیز میں شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھر میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرا ساتھ مخلص نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کر دیتی ہیں، ایسے استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محبت کی مختصر کہانی، وقت تہجد، آنسو، میں اور اللہ۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتے دیکھا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن ٹھکراتا کبھی نہیں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہم بدلے نہیں مرشد، بس دنیا کو سمجھ گئے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی،
میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ یا اللہ میرے حال پر کبھی نہ چھوڑنا، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ اے اللہ تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹے ہوئے تقدیر کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لوگوں کی کوئی اوقات نہیں آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ ہمیشہ صبر شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل دینا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا ہو اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ تیرے فیصلے بہتر ہیں یا رب، لیکن میرا دل ترس جاتا ہے اسے پانے کے لیے۔ اگر ایسی ہی دنیا ہے جیسے ہم روز ملتے ہیں تو اس کار اذیت سے تو بہتر کچھ نہ کرنا ہے۔ مکمل ہے، میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھے نہیں آتا۔ حاصل کو رلانا اور لا حاصل کے لیے رونا انسان کی فطرت ہے۔ جب میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔